اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تم شک میں ہو اس کلام سے جو اتارا ہم نے اپنے بندے پر، تو لے آؤ ایک صورت اس جیسی اور بلا لاؤ اس کو جو تمہارا مددگار ہو اللہ کے سوا، اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ پھر اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو پھر بچو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، تیار کی ہوئی ہے کافروں کے واسطے۔ اگر تم لوگ کچھ خلجان میں ہو اس کتاب کی نسبت جو ہم نے نازل فرمائی ہے اپنے بندے خاص پر، تو اچھا پھر تم بنا لاؤ ایک محدود ٹکڑا جو اس کا ہم پلہ ہو، کیونکہ تم بھی عربی زبان جانتے ہو اور اس کی نظم و نثر کے مشتاق ہو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی مشق بھی نہیں کی، اور جب اس کے باوجود تم قرآن کے ایک ٹکڑے کی مثال بھی نہ بنا سکو تو بشرط انصاف بے تأمل ثابت ہو جائے گا کہ یہ معجزہ من جانب اللہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہے، اور بلا لو اپنے حمایتیوں کو جو خدا سے الگ الگ تجویز کر رکھے ہیں اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور قیامت تک بھی نہ کر سکو گے، پھر بچتے رہیو دوزخ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، تیار کی گئی ہوئی ہے کافروں کے واسطے۔ معارف و مسائل۔ یہ سورہ بقرہ کی 23ویں اور 24ویں آیت ہے۔ اس سے پہلی دو آیتوں میں توحید کا ثبوت تھا، ان دو آیتوں میں رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بات ہے۔ وہ ہدایت جو قرآن لے کر آیا ہے اس کے دو عمود ہے، توحید اور رسالت۔ پہلی دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ کے چند مخصوص کام ذکر کر کے توحید ثابت کی گئی تھی۔ ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ کا کلام پیش کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ثابت فرمائی گئی ہے، اور طریقہ اس بات ان دونوں کا ایک ہی ہے کہ پہلی دو آیتوں میں چند ایسے کام مذکور تھے جو سوائے حق تعالیٰ کے کوئی نہیں کر سکتا، مثلا زمین اور آسمان کا پیدا کرنا، آسمان سے پانی اتارنا، پانی سے پھل پھول پیدا کرنا۔ اور خلاصہ استدلال یہ تھا کہ جب یہ کام اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں کر سکتا تو مستحق عبادت بھی اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ ان دو آیتوں میں ایک ایسا کلام پیش کیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کا نہیں ہو سکتا، اور نہ کوئی انسان یا فرد یا جماعت اس کی نظیر اور مثال لا سکتی ہے۔ جس طرح زمین و آسمان کی بناوٹ، پانی برسانے اور اس سے پھل پھول نکالنے سے انسانی طاقت کا عاجز ہونا اس کی دلیل تھی کہ یہ کام صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، اسی طرح کلام الہی کا مثل یا نظیر پیش کرنے سے پوری مخلوق کا عاجز رہنا اس کی دلیل ہے کہ یہ کام اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ تم اس کلام کو اللہ تعالیٰ کا نہیں کہتے ہو بلکہ کسی انسان کا سمجھتے ہو، تو تم بھی انسان ہو، تم بھی ایسا کلام پیش کرنے پر قدرت رکھ سکتے ہو۔ پورا کلام تو کیا، تم اس کلام کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کی نظیر و مثال بنا کر پیش کر دو۔ اس پر تمہارے لیے یہ مزید آسانی دی جاتی ہے کہ تنہا کوئی آدمی نہ بنا سکے تو تمہیں اختیار ہے کہ سارے جہاں سے اپنے حمایتی اور مددگار جمع کر لو، اور ایک بین العالمی کانفرنس کر کے اس قرآن کی چھوٹی سی صورت کے مثل بنا لاؤ۔
پھر اسی پر بس نہیں کیا، دوسری آیت میں ان کو غیرت دلائی کہ تمہاری یہ مجال نہیں کہ اس جیسی ایک صورت بنا سکو، پھر عذاب سے ڈرایا کہ تم اس کلام کی مثال بنانے سے اپنے عجز محسوس کرتے ہو، اور یہ صاف اس کی دلیل ہے کہ یہ انسان کا کلام نہیں بلکہ ایسی ہستی کا کلام ہے جو تمام مخلوق سے مافوق اور بلند و بالا ہے، جس کی قدرت کاملہ سب پر حاوی ہے، تو پھر اس پر ایمان نہ لانا اپنے ہاتھوں جہنم میں اپنا ٹھکانہ کرنا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ ان دونوں آیتوں میں قرآن کریم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ معجزہ بتلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور سچائی کا ثبوت پیش کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تو ہزاروں اور بڑے بڑے حیرت انگیز ہیں، لیکن ان سب میں سے اس جگہ آپ کے علمی معجزے یعنی قرآن کے ذکر پر اکتفا کر کے یہ بتلا دیا گیا ہے کہ آپ کا معجزہ سب سے بڑا معجزہ ہے، اور اس معجزہ کو انبیاء علیہم السلام کے عام معجزات میں بھی ایک خاص امتیاز حاصل ہے۔ عام دستور ہے کہ ہر نبی اور رسول کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے کچھ معجزات ظاہر فرماتے ہیں، مگر یہ معجزات ان رسولوں کے ہاتھوں ظاہر ہوتی ہیں اور انہی کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے، مگر قرآن حکیم ایک ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، لفظ ریب کا ترجمہ اردو میں شک سے کیا جاتا ہے، مگر امام راغب اصفہانی نے فرمایا کہ در حقیقت ریب ایسے تردد اور وہم کو کہا جاتا ہے جس کی بنیاد کوئی نہ ہو، ذرا غور و تأمل کرنے سے رفع ہو جائے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اہل علم سے ریب کی نفی کی گئی ہے، اگرچہ وہ مسلمان نہ ہو، جیسے ارشاد ہے وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ یہی وجہ ہے کہ شروع سورہ بقرہ میں قرآن کریم کے متعلق لا ریب فیہ کہ اس میں کسی ریب کی گنجائش نہیں، اور اس آیت میں فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، یعنی اگر ہو تم کسی تردد میں، جس کا حاصل یہ ہے کہ اگرچہ قرآن کریم اپنے واضح اور معجزانہ دلائل کی بنا پر کسی شک و تردد کا محل نہیں، لیکن اپنی ناواقفیت سے پھر بھی تمہیں کوئی تردد ہے تو سن لو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ لفظ سورہ کے معنی محدود قطع کے ہیں۔ سورۃ قرآن اس خاص حصہ کو کہا جاتا ہے جو بذریعہ وحی ممتاز اور علیحدہ کر دیا گیا ہو۔ پورے قرآن میں 114 صورتیں ہیں، چھوٹی اور بڑی، اور اس جگہ لفظ سورت بغیر الف لام کے لانے سے اس طرف اشارہ پایا گیا ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی صورت بھی اس حکم میں شامل ہے۔ معنی یہ ہے کہ اگر تمہیں اس قرآن کے کلام الہی ہونے میں کوئی تردد ہے اور یہ سمجھتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی دوسرے انسان نے خود بنا لیا ہے، تو اس کا فیصلہ بڑی آسانی سے اس طرح ہو سکتا ہے کہ تم بھی اس قرآن کی کسی چھوٹی سی چھوٹی صورت کی مثال بنا لاؤ۔ اگر تم اس کی مثال بنانے میں کامیاب ہو گئے تو بے شک تمہیں حق ہوگا کہ اس کو بھی کسی انسان کا کلام قرار دو۔ اگر تم عاجز ہو گئے تو سمجھ لو کہ یہ انسان کی طاقت سے بالا تر خالص اللہ جل شانہ کا کلام ہے۔ یہاں کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ ہمارا عاجز ہو جانا تو اس کی دلیل نہیں ہو سکتی، سبھی انسان عاجز ہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا آدمی یا جماعت یہ کام کر لے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ۔ شہداء شاہد کی جمع ہے، جس کے معنی حاضر کے آتے ہیں۔ گواہ کو بھی شاہد اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا حاضر عدالت ہونا ضروری ہے۔ اس جگہ شہداء سے مراد تو عام حاضرین ہے کہ سارے جہاں میں جس سے تم اس کام میں مدد لینا چاہو لے سکتے ہو، یا اس سے مراد ان کے بت ہیں جن کے بارے میں ان کا یہ خیال تھا کہ قیامت کے روز یہ ہمارے لیے گواہی دیں گے۔ اور دوسری آیت میں ان کو ڈرایا گیا کہ اگر تم یہ کام نہ کر سکو تو پھر جہنم کی
ایسی سخت آگ سے بچنے کا سامان کرو جس کے انگارے آدمی اور پتھر ہوں گے، اور وہ تم ہی جیسے انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور اسی جملے کے بیچ جو واقعہ ہونے والا تھا اس کی خبر دے دی، وَلَن تَفْعَلُوا، یعنی خواہ تم کتنا ہی انفرادی اور اجتماعی زور لگاؤ، تمہاری مجال نہیں کہ اس کی مثال بنا سکو۔ اس پر غور کیا جائے کہ جو قوم اسلام اور مسلمان کی اور قرآن کی مخالفت اور اس کو گرانے مٹانے کے لیے اپنی جان، مال، آبرو، اولاد سب کچھ قربان کرنے کے لیے تلی ہوئی تھی، اس کو یہ آسان موقع دیا جاتا ہے کہ قرآن کی چھوٹی سی چھوٹی صورت کی مثل بنا لاؤ تو تم اپنے مطلب میں کامیاب ہو سکتے ہو، اور یہ کہہ کر ان کی غیرت کو جوش میں لایا جاتا ہے کہ تم ہرگز یہ کام نہ کر سکو گے، مگر پوری قوم میں کوئی بھی اس کام کے لیے آگے نہ بڑھا۔ اس سے بڑھ کر کون سا اعتراف اپنے عجز کا اور قرآن کریم کے کلام اللہ ہونے کا ہو سکتا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کھلا ہوا معجزہ ہے جس نے تمام سرکشوں کی گردنیں جھکا دی۔ قرآن ایک زندہ اور قیامت تک باقی رہنے والا معجزہ ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کے معجزات صرف ان کی حیات تک معجزہ ہوتے، لیکن قرآن کا معجزہ بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح معجزہ کی حیثیت میں باقی ہے۔ آج بھی ایک ادنا مسلمان ساری دنیا کے اہل علم اور دانش کو للکار کر دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کی مثال نہ کوئی پہلے لا سکا نہ آج لا سکتا ہے۔ جس کو ہمت ہو پیش کر کے دکھلائے۔ شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ مفسر جلالین نے اپنی کتاب خصائص کبریٰ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 معجزوں کے متعلق بحوالہ حدیث لکھا ہے کہ قیامت تک باقی ہیں۔ ایک قرآن معجزہ، دوسرا یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، ایام حج میں تینوں جمرات پر لاکھوں آدمی 3 روز تک مسلسل کنکریاں پھینکتے ہیں، پھر کوئی ان کنکریوں کے ڈھیر کو یہاں سے اٹھاتا بھی نظر نہیں آتا، اور ایک مرتبہ پھینکی ہوئی کنکری کو دوبارہ استعمال کرنا بھی ممنوع ہے، اسی لیے ہر حاجی اپنے لیے مزدلفہ سے کنکریاں نئی لے کر آتا ہے۔ اس کا مقتضا تو یہ تھا کہ جمرات کے گرد ایک ہی سال میں ٹیلا لگ جائے جس میں جمرات چھپ جائے، اور چند سالوں میں تو پہاڑ ہو جاتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے کہ جس شخص کا حج قبول ہو اس کی کنکریاں اٹھا لی جائے، تو اب اس جگہ صرف ان کم نصیبوں کی کنکریاں باقی رہ جاتی ہے جن کا حج قبول نہیں ہوا، اس لیے اس جگہ پڑی ہوئی کنکریاں بہت کم نظر آتی ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہاں پہاڑ کھڑا ہو گیا ہوتا۔ یہ روایت سنن بہقی میں موجود ہے۔ یہ ایک ایسی حدیث ہے جس کے ذریعے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی تصدیق ہر سال ہر زمانے میں ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ حج میں لاکھوں آدمی ہر سال جمع ہوتے ہیں، اور ہر شخص ہر جمرہ پر ہر روز 7 کنکریاں پھینکتا ہے، اور بعض جاہل تو بڑے بڑے پتھر پھینکتے ہیں، اور یہ بھی یقینی طور پر معلوم ہے کہ ان کنکریوں کو یہاں سے اٹھانے اور صاف کرنے کا حکومت یا کوئی جماعت بھی روزانہ انتظام نہیں کرتی، نہ اٹھائی جاتی ہے، اور جیسا قدیم سے دستور چلا آتا ہے کہ اس جگہ سے کنکریاں اٹھائی ہی نہیں جاتی تو اگلے سال اس کا دوگنا اور تیسرے سال اس کا تگنا ہو جائے گا۔ پھر کیا شبہ کہ چند سال میں یہ حصہ زمین مع جمرات کے ان کنکریوں میں چھپ جائے گا، اور بجائے جمرات کے ایک پہاڑ کھڑا نظر آئے گا، مگر مشاہدہ اس کے خلاف ہے، اور یہ مشاہدہ ہر زمانے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے کافی ہے۔ سنا ہے کہ اب یہاں سے کنکریاں اٹھانے کے کچھ انتظام ہونے لگے ہیں، مگر 1300 برس تک عمل بھی اس مضمون کی تصدیق کے لیے کافی ہے۔
اسی طرح معجزہ قرآن ایک زندہ اور ہمیشہ باقی رہنے والا معجزہ ہے، جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اس کی نظیر یا مثال پیش نہیں کی جا سکی، آج بھی نہیں کی جا سکتی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر ایمان لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔